میں لاہور کی محبت میں گرفتار ہوں۔ میری جوانی لاہور میں گزری۔ میں FSC میں فیل ہونے کے بعد بھاگ کر لاہور چلا گیا۔ لاہور میں میرے 3 کام ہوتے تھے۔ میں اپر مال سے پیدل چلتا ہوا روز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا تھا، ہومیوپیتھی پڑھتا تھا اور لائبریریوں میں پرانی بوسیدہ کتابیں تلاش کرتا تھا۔ میں نے لاہور میں FA کیا، FC کالج میں BA کا طالب علم رہا اور پنجاب یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرتا رہا جو مکمل نہیں کر سکا۔ بہاولپور سے صحافت میں MA کیا، لاہور واپس آیا اور نوائے وقت سے صحافت شروع کر دی۔ یوں میری عمر کا بڑا حصہ لاہور میں بسر ہوا، لیکن میں اس کے باوجود لاہور کو سیاح کی نظر سے نہ دیکھ سکا۔ میں نے جب دنیا دیکھنے کی خواہش میں ملکوں پھرنا شروع کیا تو مجھے دنیا کے ہر پرانے شہر میں لاہور یاد آیا اور میں بے اختیار اس شہر کی گلیوں، قلعوں اور محلوں کا لاہور سے تقابل شروع کر دیتا تھا، اور پھر یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا میں ہزاروں میل دور آ گیا لیکن میں نے کبھی لاہور نہیں دیکھا۔ میں نے گزشتہ اتوار یہ خفت مٹانے کا فیصلہ کیا۔ کامران لاشاری جیسے جادوگر وال سٹی پروجیکٹ کے سربراہ ہیں۔ پاکستان میں کامران لاشاری جیسا ویژنری، فن دوست اور عملی بیوروکریٹ شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ یہ شخص جہاں جاتا ہے وہاں اپنا دائمی نقش چھوڑ کر آتا ہے۔ میں نے لاشاری صاحب سے رابطہ کیا اور لاشاری صاحب نے مجھے ٹورسٹ گائیڈ دے دیا۔ جاوید صاحب وال سٹی پروجیکٹ میں سینٹر ٹورزم آفیسر ہیں۔ یہ خود کئی نسلوں سے پرانے لاہور کے باسی چلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ اندرون لاہور کی انچ سے واقف ہیں۔ میں اور قاسم علی شاہ سیاح کی حیثیت سے جاوید صاحب کی حمایت میں اندرون لاہور میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اپنا سفر دلی دروازے سے شروع کیا۔ لاہور کا قلعہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے 1584 عیسوی میں تعمیر کرایا۔ اکبر نے قلعہ کے ساتھ ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے 9 میٹر بلند دیوار بھی بنوائی۔ لاہور انگریز کے دور تک اس دیوار کے اندر تک محدود تھا۔ لاہور کی 80% آبادی دیوار کے اندر رہتی تھی۔ دیوار میں 12 دروازے تھے۔ یہ 12 دروازے لاہور میں داخلے اور خروج کا ذریعہ ہوتے تھے۔ 12 میں سے 6 دروازے قائم ہیں، باقی دروازے وقت کے بہتے دریا کی نظر ہو چکے ہیں۔ دلی دروازہ آج بھی اپنی آن، شان اور بان کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ وسیع ڈیوڑی ہے۔ انگریز کے دور میں نچلی منزل میں کوتوالی تھی، جبکہ بالائی منزل میں مجسٹریٹ کی عدالت اور رہائش گاہ تھی۔ لاہور کے زیادہ تر مقدمے اس ڈیوڑی میں نپٹا دیے جاتے تھے۔ دلی دروازے کی بالائی منزل پر آج کل بچیوں کا سکول قائم ہے۔ اکبر نے دلی دروازے کے ساتھ مسالہ جات اور اناج کی منڈی بھی آباد کروائی۔ یہ منڈی آج 430 سال بعد بھی قائم ہے۔ یہ اکبری منڈی کہلاتی ہے اور یہ برصغیر کی مسالہ جات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ دلی دروازے سے شاہی گزرگاہ شروع ہوتی ہے۔ یہ بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی گزرگاہ تھی۔ گلی کے دونوں اطراف مغل دربار سے وابستہ امراء اور روسا کے محلات اور حویلیاں ہوتی تھیں۔ حویلیوں کے آثار آج تک موجود ہیں۔ کامران لاشاری نے گلی، محلات اور مکانات کی تزئین و آرائش کرا دی ہے۔ آپ جو ہی گلی میں قدم رکھتے ہیں آپ 500 سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپ کو اپنے دائیں بائیں گھوڑے ہنہناتے، ہاتھی چنگھاڑتے اور پازیبیں بجتی سنائی دیتی ہیں۔ یہ گلی، یہ دروازہ شاہجہاں کے درویش صرف شہزادے دارالشکوہ کو بھی بہت پسند تھا۔ وہ روز فجر کے وقت اسی دروازے سے نکل کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تک پیدل جاتا تھا۔ دارالشکوہ نے گجرات کاٹھیواڑ سے سرخ پتھر منگوایا اور یہ پتھر شاہی گزرگاہ سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تک سارے راستے میں لگوا دیا۔ یہ راستہ 5 کلومیٹر طویل تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے شہزادہ دارالشکوہ کو 30 اگست 1659 میں قتل کرا دیا۔ لاہور کے لوگ شہزادے سے محبت کرتے تھے۔ یہ لوگ سوگ میں چلے گئے۔ بادشاہ نے دارالشکوہ کی زمین جائیداد نیلام کی، شاہی گزرگاہ سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تک سرخ پتھر اکھاڑا اور دارالشکوہ کی دولت اور راستے کے سرخ پتھر سے لاہور کے شاہی قلعے کے سامنے 1674 عیسوی میں مسجد اورنگزیب بنوا دی۔ یہ مسجد آج تک قائم ہے اور لاہور کی شاہی مسجد کہلاتی ہے۔ لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں، ہم نے ابھی پچھلے زمانے کھوجنے ہیں۔ اکبر اعظم لاہور کا آرکیٹیکٹ تھا
اس نے لاہور میں قیام کے دوران شاہی قلعہ بھی بنوایا اور لاہور کے گرد دیوار بھی تعمیر کروائی اور لاہور کے مضافات میں نئی بستیاں بھی آباد کیں۔ اکبر نے قلعے سے 400 کلومیٹر دور دھرم پورہ اور خیر پورہ 2 نئی آبادیوں کی بنیاد بھی رکھی۔ دھرم پورہ میں ہندو آباد تھے جبکہ خیر پورہ میں یہودی، پارسی اور مسلمان آباد کیے گئے۔ خیر پورہ میں پارسیوں کا آتش کدہ بھی بنوایا گیا۔ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل ابو الفضل آتش کدہ کا نگران تھا۔ اکبر کا رتن ٹو ڈرمل بھی لاہور میں رہتا تھا۔ یہ لاہور ہی میں مرا اور کسی گمنام قبر میں دفن ہو گیا۔ ٹو ڈرمل نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار زمین کی تقسیم اور ریکارڈ کا بندوبست کیا۔ یہ پٹوار سسٹم کا بانی تھا۔ ٹو ڈرمل لاہور میں کہاں دفن ہے کوئی نہیں جانتا۔ کاش حکومت ٹو ڈرمل کی قبر تلاش کر لے۔ ہم دلی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو بائیں جانب طویل و عریض عمارت نظر آئی۔ یہ لاہور کا شاہی حمام تھا۔ یہ ہندوستان میں اس نوعیت کا سب سے بڑا حمام تھا۔ کامران لاشاری آج کل شاہی حمام کی بحالی میں مصروف ہیں۔ ہم عمارت میں داخل ہوئے تو عمارت کی خوبصورتی نے دل کھینچ لیا۔ یہ 21 کمروں کی طویل عمارت تھی۔ عمارت میں گرم پانی اور بھاپ کا زیر زمین نظام تھا۔ 3 بھٹیاں تھیں، بھٹیوں میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں۔ گرم ہوا عمارت کے نیچے موجود درجنوں سرنگوں سے گزرتی ہوئی بھاپ اڑاتی ہوئی حماموں تک پہنچتی تھی اور نرم اور گداز بدنوں میں حرارت بھر دیتی تھی۔ کمروں میں قدرتی روشنی کے لیے چھتوں پر روشن دان بنائے گئے تھے۔ حمام کے اندر ٹھنڈے پانی کی آبشاریں اور فوارے بھی تھے، جبکہ بھاپ کی ترسیل کا نظام میں موجود تھا۔ دیواروں پر پچکاری اور تصویریں تھیں۔ یہ حمام شاہ جہاں کے دور میں وزیر خان نے بنوایا تھا۔ وزیر خان جہانگیر اور شاہ جہاں دونوں کا منظور نظر تھا۔ چنیوٹ کا رہنے والا تھا۔ نام علاؤ الدین وزیر خان تھا۔ پیشے کا حکیم تھا۔ ملکہ نور جہاں کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ ملکہ کا علاج کیا، بادشاہ کا قرب پایا اور لاہور کا گورنر بنا۔ شاہ جہاں نے بھی نوازشات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وزیر آباد شہر بھی وزیر خان ہی سے منسوب ہے۔ وزیر خان نے لاہور شہر کو 3 تحفے دیے۔ شاہی حمام، یہ کبھی لاہور کے رؤساء اور شاہی مہمانوں کی تفریح گاہ ہوتا تھا۔ حمام میں چند کمرے خواتین کے لیے مخصوص تھے، چند مرد حضرات کے لیے اور چند مشترکہ۔ آپ حمام سے قدیم لاہور کے لبرلزم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر خان کا دوسرا تحفہ مسجد وزیر خان تھا۔ یہ مسجد دلی دروازے سے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 1634 میں بنی اور یہ کمال مسجد ہے۔ وزیر خان نے مسجد کے لیے چین سے کاریگر لاہور بلوائے تھے۔ مسجد کے صحن میں پانی کا تالاب آج بھی موجود ہے۔ ڈوڑی میں کاتبوں کی درجنوں دکانیں ہوتی تھیں۔ مسجد کے صحن میں درویشوں، مسافروں اور طلباء کے حجرے بھی تھے۔ یہ حجرے آج بھی موجود ہیں۔ مسجد وزیر خان سمرقند اور بخارا کی قدیم مسجدوں اور مدارس کا پوری طرح مقابلہ کرتی ہے۔ اور وزیر خان کا تیسرا تحفہ وزیر خان کی بارادری تھا۔ یہ بارادری عجائب گھر کی پشت پر پبلک لائبریری کے ساتھ موجود ہے اور غالباً وزیر خان کی قبر بھی اسی بارادری میں کسی جگہ موجود ہے۔ مجھے مسجد وزیر خان کے سامنے پانی کا قدیم کنواں نظر آیا۔ یہ کنواں بھی وزیر خان نے کھدوایا تھا اور یہ 300 سال تک علاقے کے لوگوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ کنویں کے بالکل سامنے پکوڑوں کی دکان تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا یہ دکان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جہانگیر بدر کی ملکیت تھی۔ جہانگیر بدر اور ان کے والد نے اس دکان سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ مسجد وزیر خان سے پہلے دنیا کی تنگ ترین گلی تھی۔ یہ گلی کوچے غبارچیاں کہلاتی ہے۔ گلی کی وجہ تسمیہ کسی کو معلوم نہیں۔ شاید یہاں غبارے بیچنے والے رہتے ہوں گے اور ان کی وجہ سے گلی کا نام کوچے غبارچیاں پڑ گیا۔ میں نے زندگی میں اتنی پتلی گلی نہیں دیکھی۔ گلی کے دونوں اطراف 3-3 4-4 منزلہ مکان ہیں اور مکانوں کے درمیان اتنی پتلی گلی ہے جس سے بمشکل ایک دبلا پتلا شخص گزر سکتا ہے۔ آپ کا وزن اگر 100 کلو گرام سے زیادہ ہے تو آپ لازماً اس گلی میں پھنس جائیں گے۔ یہ گلی شاید ماضی میں حملہ آوروں کو پھانسنے اور پھانس کر مارنے کے کام آتی ہوگی۔ گلی کے ایک سرے پر حویلی الف شاہ ہے۔ حویلی میں اہل تشیع کی زیارت اور 300 سال پرانا درخت ہے۔ درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کنواری لڑکیاں نوچندی جمعرات کو حویلی میں آ کر اس درخت پر سندور لگائیں اور دھاگا باندھیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ رسم 300 سال سے جاری ہے۔ میں نے درخت پر دھاگے اور سندور دونوں دیکھے۔
کوچہ غبارچیاں کی بغل میں جہانگیر نام کے ایک بزرگ رہتے ہیں۔ یہ 84 سال کے جوان لاہوری ہیں۔ یہ 4 منزلہ پرانے مکان میں رہتے ہیں اور سیاحوں کو اپنی جوانی کے قصے اور شعر سنانا ان کا مشغلہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔